کاروں کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائیں۔ آغاز میں جو آیت مبارکہ پڑھی گئی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، بھاگو دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، وہ جنت کی جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقی وہ ہیں کہ جو تنگی کی حالت میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور کشادگی کی حالت میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ متقی وہ ہیں کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ متقی وہ ہیں کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ہماری گفتگو انفاق فی سبیل اللہ کے ذیل میں چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے۔ کچھ روز پہلے بھی اور آج بھی ایک صاحب نے یاد دہانی کروائی کہ چند روز قبل ہماری نشست جب لائٹ چلی گئی تھی تو موقوف ہو گئی تھی، جس میں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا تھا، تو اس کو پورا کر دیا جائے۔ واقعہ اس پس منظر میں تھا کہ جب کسی شخص کا اللہ تعالی سے سچا اور سچا تعلق بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خیر کے بہت سے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں، ہمہ جہتی نعمتیں اسے میسر آتی ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عام لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہوتی ہیں کہ یہ کیسے ہوا، لیکن اگر ایک نقطے کو ذہن میں رکھیں تو سمجھنا بہت آسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے لیے کہ جو اس کی محبت میں فنا ہو جاتے ہیں، حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم زبان بن جاتے ہیں جس سے وہ بولتا ہے، ہم آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہم کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کے تکلم سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے دل و دماغ میں اور اس کی زبان میں خیر ڈال دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے، اور اس کی پھر مختلف قسم کی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا ماضی قریب میں ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی عظمت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے دین کا کام لیا ہے، تو میں نے ایک بہت ہی ذمہ دار، بہت ہی سنجیدہ عالم سے یہ سنا، جو بڑے محقق بھی تھے۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے ہاتھ پر 4 ملین افراد نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دین کا کام ان سے لیا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ وہ بہت بڑے پیر بھی تھے اور ان کے بہت سے مریدین بھی تھے، اور ان کی روحانی قوت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص پر کہ جو 6 ماہ کی مسافت پہ ہو، یعنی اتنا دور ہو کہ وہاں سے آنے میں، یہاں تک پہنچنے میں 6 ماہ لگ جائیں، اتنا دور ہو
تو یہاں سے توجہ ڈالتے تھے تو وہ شخص بے ہوش ہو جاتا تھا. اتنی روحانی قوت تھی. عمر میں بھی بہت بڑے تھے اور مریدین بھی بہت تھے. اس واقعے میں ایک نقطہ اور بھی سمجھیں کہ جو اسٹیٹس ہوتا ہے نا وہ بہت سی چیزوں میں رکاوٹ ہوتا ہے. اب وہ اسٹیٹس دنیاوی ہو یا روحانیت کے مفہوم میں ہو. مثلا ایک آدمی پیر بن گیا تو اب اس کا جو تصور پیر ہے وہ کئی ساری چیزوں میں رکاوٹ یوں بنے گا کہ وہ کسی کی بات کو یوں تسلیم نہیں کرے گا کہ میں مانوں. یعنی اب ہم تو پہنچے ہوئے ہیں نا, ہم کیوں مانیں. بلکہ اسی مفہوم میں ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آج کل جو فرانچائز چل رہی ہیں نا خلافتوں کی تقسیم کی, اس کا ایک مقصد شاید یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو خلافت دے دو تو یہ پکا ہو جائے گا. مطلب یہ کہ اب اس پر تو کمپرومائز نہیں ہے نا کہ بھئی میری حکومت کوئی چھینے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بات پیش کی گئی کہ بہت سے لوگ عملیات کا کام اس لیے کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو بدعقیدہ لوگ کریں گے. اور اسی کے مواصل یہ ہے کہ بہت سے لوگ پیر بننے کی خواہش اس لیے رکھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں بنیں گے تو بدعقیدہ لوگ پیر بن جائیں گے, یا پیر ہیں تو لوگوں ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں گے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اصل میں لوگوں کو بدعقیدہ لوگوں کے پاس جانے سے روک رہے ہیں. تو حضرت کو تو پھر اللہ نے بہت صفات سے نوازا تھا. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے مان لیا تو تم عارضی طور پہ پیر بن جاؤ. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا چلے مان لیا, تم اس لیے پیر بنے ہو یا اس لیے عامل بنے ہو کہ لوگ ادھر جانا شروع ہو جائیں گے. تو گویا کہ یہاں پہ ضرورت تھی ایک آدمی کی, تو تم اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنے ہو, عارضی طور پر بنے ہو نا. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے مان لیا, اگر کوئی اہل شخص آ گیا تو تم چھوڑ دو گے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا نا. اس کا مطلب ہے کہ بہانہ تھا وہ. تو یہ ہمیں ہر جگہ ایسا کرتے ہیں نا, بھئی وہ چونکہ ضرورت تھی اس بات کی تو لہٰذا ہم نے اس لیے کیا. یہ کارڈ ہم ہر جگہ کھیلتے ہیں. سکندر نے جب پوری دنیا کو فتح کیا تو ایک بہت سیانے آدمی سے اس نے پوچھا کہ فتح تو میں نے کر لیا ہے, اب اس کو میں باقی کیسے رکھوں, پوری دنیا پہ جو بادشاہت ہے. تو اس نے کہا بہت آسان ہے, مختلف علاقوں کے راجے بنا دو. یہاں کے راجہ تم ہو, یہاں کے راجہ تم ہو, یہاں کے بنا دو, بہت پکی حکومت ہوگی تمہاری. اس لیے کہ وہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ خوش ہوں گے نا, تو وہی ہمیں مل گئی ہے. اور اگر وہ نہیں بنائے گا تو سب مل کر کے بغاوت کریں گے. تو بس یہی ہماری ہوتی ہے کہ بھئی وہ خلافت کے نام پر تم راجے بنا دو, وہ پھر کہیں نہیں جاتے. پھر وہ کیوں اپنی اصلاح کروائے گا نا. جس آدمی سے کہہ دیا کہ آپ کو خلافت مل گئی تو وہ تو پھر یوں سمجھیں کہ اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرتا ہے. تو اگر کوئی سمجھنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. یہ چاہت خلافت یہ بہت بڑا عیب ہے. حضرت خواجہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو خلافت مرحمت فرمائی, تو اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کپڑا لے کر نا, کمبل لے کے 2-3 تہہ کر کے بیٹھ کے بڑے مشائخ کے انداز میں وہ اہتمام کرتا ہے. حضرت نے خلافت واپس لے لی تھی. اچھا تمہارے ذہن میں اتنا وہ خناس آ گیا کہ ہم بڑے ہیں. تو یہ آج کل چل رہا ہے, بس وہ خلافتوں کی وہ تقسیم ہو رہی ہے. اب وہ لائن لگی ہوئی ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے, پریشانی بھی ہوتی ہے کہ ہم قحط کے کس دور میں جی رہے ہیں کہ ہر چیز میں گراوٹ ہوتی تھی, لیکن اللہ کے اس پاکیزہ جو تصور ہے اس میں گراوٹ اور ملاوٹ نہیں ہوتی تھی.
بلکہ یہاں تک تھا کہ اس میں بناوٹ والا بھی اس کے بہت سے اصول اور ضوابط کو ملحوظ رکھتا تھا، جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ وہ جو بہروپیہ تھا نا، تو جس نے 100 دینار کے لیے وہ شرط لگائی تھی، تو کئی بوریاں بادشاہ لے کر آیا تھا اس کے پاس. تو بادشاہ نے جب اس نے بادشاہ کو دھوکہ دے دیا اور دوسری طرف سے گھوم کے آیا کہ سرکار میرا انعام، تو بادشاہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی. تو بادشاہ نے اگلا سوال یہ کیا کہ تم نے 100 دینار کے لیے اتنے پاپڑ پیلے، تو 100 کے لیے پیلے تھے نا، تو میں تمہیں بوریاں دے رہا تھا. اس نے ایک جملہ کہا، کیا بات تھی کہ بہروپیہ بھی جو ہے نا وہ آج کل کے وہ جو اصل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے بھی زیادہ شعور رکھتا. اس نے کہا کہ جی آپ نے مجھے بوریاں دی تھیں، لیکن جو میں نے بہروپ اختیار کیا تھا نا وہ اس کی روح کے منافی تھا. تو بس عجیب و غریب صورتحال ہے. حضرت والا نے یہ فرمایا اور حضرت والا نے یہ فرمایا، اور عوام الناس بیچارے اتنے سادہ ہوتے ہیں، وہ حضرت والا کے رونے کو بھی اصل سمجھ رہے ہوتے ہیں. اللہ ہی ہم پہ رحم فرمائے، معاف فرمائے. تو یہ سب تمہید اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب ولایتی رحمۃ اللہ علیہ سچے اور سچے بزرگ تھے. بہت بڑا ان کا حلقہ تھا، روحانیت آپ سمجھ ہی گئے. اور ہمارا تصرف 6 ماہ کیا وہ 6 سیکنڈ کی مسافت پہ ہو، اس پہ بھی مؤثر نہیں ہوتا نا، بلکہ پتہ ہی نہیں کہ تصرف ہوتا کیا ہے. ان کی روحانی قوت کا یہ عالم تھا. اب انہوں نے اب وہ ایک مریدین ہٹو بچوں کا جو شور ہوتا ہے نا، انسان کو خیر سے محروم کر دیتا، آنکھوں پہ پٹی بن جاتی، بہت مشکل ہوتا ہے. کسی کو شہرت میسر ہو اور وہ خیر پہ باقی رہے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہاں میں ہاں ملانے والے بہت ہوتے ہیں نا. حب کا شیء یعمی و یسم، کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. تو ماننے والوں میں یہ ہوتا ہے بس جو حضرت نے فرما دی وہی سب کچھ. چنانچہ بے شمار گمراہی کے مراکز اسی لیے قائم ہوئے. آپ وہاں جا کے دیکھ لیں، نہ شرعی شکل و صورت ہے، نہ صلحاء کی شباہت ہے، نہ ایمانیات ہیں، لیکن وہ لوگ ہیں کہ وہ آ رہے ہیں. تو عوام الناس کی اس سے سادگی سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. قیامت میں پھر جھگڑا ہوگا. ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اکابر کی اطاعت کی، ان کے پیچھے چلے. فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو ایک نہیں دگنا عذاب دے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پہ بڑی لعنت بھیج. تو حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ، یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک پیر اور 2 مرید ہیں. اب حضرت سے اپنی پیری مریدی نہیں سمجھیں، ان کا انداز ہی مختلف ہے. وہ حمد میں ہے نا کہ یا اللہ تیرے گھر میں مجرمانہ طور پر آیا ہوں، بیت اللہ شریف میں. اب جا کے دیکھیں حضرت والے کے 26 مرید ساتھ ہوتے ہیں، ایک نے جوتے اٹھائے ہوئے. شرم آنی چاہیے بھائی، خدا کے گھر میں آئے ہیں اتنے بڑے دربار میں، اتنے پروٹوکول کے ساتھ. آپ سمجھ رہے ہیں نا. وہاں تو یہ ہے کہ بس آبرو رہ جائے تو غنیمت ہے. تو پورے پروٹوکول کے ساتھ میں نے پاؤ پھولاں دے ہار میں مدینے چلنی ہیں. تو کوئی اور کہے تو سمجھ میں آتا ہے نا، مطلب خود ہی بندہ کسی چیز کا متلاشی ہو. اب خود بتاتے ہیں کہ کیا نام بھائی؟ حاجی سعید صاحب. بھائی کیا ضرورت ہے حاجی بتانے کی، تم نے میرے لیے کیا تھا. قاری سعید صاحب، بھائی تم نے تجوید میرے لیے پڑھی ہے. حافظ سعید صاحب، تم نے حفظ میرے لیے کیا ہے. شاہ جی کہہ لیا کرو. حضرت کی باقاعدہ ذاتی تحریر ہے، اشرف برائے نام اشرف علی. تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اور پھر اچھے خاصے باشعور دیندار اہل علم کہلانے والے اس لائن میں لگے ہوئے ہیں. جیسے 1000 روکیں کہ آپ آن لائن ٹریڈنگ نہ کریں، پھنس جائیں گے، تو پھنستے جا رہے ہیں نا لوگ.
تو اسی طرح یہ ایک آن لائن ٹریڈنگ چل رہی ہے. اللہ اللہ خیر سے اللہ. اور صورتحال کی کوئی پیمانہ نہیں ہے جس سے جانچا جا سکے نا. اب نئی سے نئی ایک بہت بڑی گدی ہے وہاں کے جو جانشین ہیں ان کے بارے میں مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے وہ جب حج کر کے لوٹے تو انہوں نے لوگوں کو متوجہ کیا کہ ہم عجیب بات بتائیں گے. تو مریدین اکٹھے ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تمہیں یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یوں ظاہر ہوا کہ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکری نے کلمہ پڑھا. کہ جی بالکل یاد ہے. تو فرمانے لگے کہ وہ کنکریاں ہمیں مل گئی ہیں. اب مولوی عبدالرحیم صاحب جا کے پڑتال کرتے رہے, جانچ کرتے. تو کسی نے جرأت کر کے پوچھ لیا حضور وہ کیسے ملی؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں میدان عرفات میں تھا تو میں آرام کر رہا تھا, 2 فرشتے آئے اور میرے ہاتھ میں دے گئے جی یہ وہ کنکری ہیں. اب ظاہر ہے کہ نہ کوئی فرشتے کا پتہ معلوم ہے نہ کوئی کیا کرے گا. نہیں بس یہ متوجہ کرنے کو کچھ چاہیے. تو مرنا ہے, اللہ کو جان دینی ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے, احساس جواب دہی. اور چونکہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں نا کہ کوئی مثلا یہ ہے کہ ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ تم ذکر اذکار کرو, تم دعاؤں کا اہتمام کرو, نماز. تو ہمارے بہت اچھے ساتھی, لیکن وہ اس مفہوم میں نہیں. لیکن میں خوش طبعی میں عرض کر رہا ہوں ان سے جب میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے معمولات کیسے چل رہے ہیں, کہتے ہیں باقی ساری گلاں پوچھ لیا کرو, نہ پوچھیا کرو. حالانکہ وہ اس حوالے وہ یہ ہوتا ہے کہ بیچارے دیگر دینی کاموں میں لگے ہوتے ہیں, لیکن لوگوں کی نفسیات یہ ہے کہ ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے. تو وہ دنیا کی نسبت سے چنانچہ اکثر لوگ جو آتے ہیں وہ اسی حوالے سے آتے ہیں کہ مال میں اضافہ ہو جائے یا اور دیگر. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس لیے آئیں کہ اصلاح ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ ایک صاحب تھے, وہ ان کی اسی طرح وہ پیری مریدی چلتی تھی. تو ایک خاتون آئی, انہوں نے اپنا کوئی مسئلہ بیان کیا. تو پیر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے کام تمہارا ہو جائے گا, ایک کالا مرغا لے کے آؤ. پنجابی کالا ککڑ لے کے آئے, کوئی سفید کھمب نہیں ہونا چاہیے تھا. یعنی اس طرح کی باتیں ہم کہتے ہیں نا, رات کے 1:33 پہ پڑھنا ہے. اس غریب نے آ کے کہا جی میرے پاس تو سادہ گھڑی تھی, کہنا تب بھی تو 35 سیکنڈ ہو گئے تھے, تیرا تو کام ہو ہی نہیں سکتا. بےہودہ حرکتیں, فضول حرکتیں. تو کہا کہ کالا ککڑ نے کہا ٹھیک ہے. جو بیچاری گئی غریب تھی, اس نے پیسے ویسے اکٹھے کیے, ادھر سے مانگ ادھر سے مانگ, وہ کالا مرغا خریدا. تو جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے تیز ہوتے ہیں کہ اس کو ہر قیمت پہ ضرورت ہے اس کی, تو اس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں. تو خیر مرغا لے کر کے آئی وہ, تو پیر صاحب کی خدمت میں پیش کیا. تو پیر صاحب نے مرغا قابو کیا. کہتے ہیں کہ بابا جی میرا کم ہو جائے گا. فرماتے تیرا تو پتہ نہیں, میرا تو ہو گیا. یہ صورت ہے. تو کوئی ہے ایسی اخلاقی ایمانی جرت رکھنے والا جو یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جائے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں؟ ممکن نہیں ہے. اور الٹا وہ کفر کے فتوے, اکابر کا گستاخ, اور فلاں اور فلاں اور فلاں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے, شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اس تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ انا نامی تو چیز ہی نہیں تھی نا. لکھتے ہیں کہ ایک محقق لکھتے ہیں کہ مہمان آئے, ان دنوں بھنگیوں نے ہڑتال کر دی. یہ جو فلش سسٹم ہے یہ تو آج کل یعنی قریب میں زیادہ اس کا رواج ہوا, پہلے وہ پرانا انداز تھا. تو بھنگی وہ گندگی اٹھا کے لے جاتے تھے. تو مہمان ٹھہرے ہوئے تھے, سہرے کے انسان کو تقاضا ہوتا ہے
تو باقی کسی کا خیال نہیں گیا. تو ایک آدمی نے، جو اب ہر آدمی ہر اپنے زاویے سے دیکھتا ہے، تو اس نے صبح صبح دیکھا کہ جتنے واش روم تھے سب صاف ہیں. اب اس نے تجزیہ کیا کہ بھنگیوں کی تو ہڑتال ہے، صاف کون کر گیا ہے؟ تو اگلے روز اس نے ٹو لگائی. جب سب سو گئے نا، وہ کسی ایسی جگہ بیٹھ گیا کہ وہ جو واش روم کا راستہ جاتا تھا وہ نظر آتا رہے. تو دیکھ کے جب اس نے دیکھا تو پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ جب سب سو گئے تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ پرات لے کر کے آئے اور جتنے واش روم تھے باری باری سب کی گندگی اس میں ڈال کر اپنے سر پہ رکھ کے باہر پھینک کر کے. ہاں بھائی محتممو، پیرو، کسی میں ہے یہ اخلاقی وصف؟ تو پھر خدا نے چمکایا بھی تو کیسا ہے نا. جب حضرت کے آخری لمحات تھے تو حضرت کی بڑی خواہش تھی کہ کوئی یہ کہے کہ مولانا یوسف صاحب کو امیر مقرر کر دیں، لیکن لوگوں کا خیال یہ تھا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ علمی میدان میں تو بہت آگے ہیں اور ان کی بڑی تحقیقات ہیں، تصنیفات ہیں اور بڑا ان کو اس میں رسوخ حاصل ہے، تو تبلیغی ترتیب میں ان کی کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے، تو کوئی رائے نہیں دے رہا تھا. تو جب حضرت نے محسوس کیا کہ میرا آخری وقت ہے تو کسی امیر کا انتخاب ہو جائے، ذمہ دار کا انتخاب ہو جائے، حضرت نے جب کوئی رائے سامنے نہیں آئی، کسی نے کہا فلاں کا نام فلاں کو، حضرت نے مجبور ہو کے کہا میں یوسف میں کیا کمی ہے. بس حضرت کی یہ رائے تھی کہ سب خاموش ہو. تو حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں تھا. جب حضرت بیمار ہوئے تو مجھے کوئی کام درپیش ہوا تو میں اپنے علاقے میں چلا گیا. اسی دوران حضرت کا انتقال ہو گیا تو میں انتقال کے فوراً بعد آیا. تو تصوف میں ایک اصطلاح ہے نسبت کا منتقل ہونا. یہ بڑی عجیب چیز ہے. وہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، تو ان کے ہاں رات کو اچانک مہمان آ گئے. اب وہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، تو قریب میں ایک مزدور تھا، اس نے محسوس کر لیا تو اس نے فوراً کھانے کا بندوبست کیا. تو حضرت نے مہمانوں کو کھلایا اور بہت خوش ہوئے. تو جب مہمان چلے گئے تو حضرت نے اسے بلایا اور حضرت نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا، سادہ آدمی تھا بیچارہ، اس نے کہا جی کہ اپنے ورگا کر دو. حضرت نے فرمایا بیٹے کچھ اور مانگ لو، اس لیے کہ اس پاور کو سنبھالنے کے لیے ظرف بھی تو ایسا ہی چاہیے نا. ایٹمی قوت جب کوئی بنتا ہے کوئی ملک، تو اس کے لیے جو پورا وہ سیٹ اپ بنتا ہے وہ اس کے جو اس کو سنبھال سکے. اب وہ بچہ تو ایک من وزن نہیں اٹھا سکتا نا، مشکل ہو جاتا ہے. تو اب حضرت فرما چکے تھے مانگ کیا مانگتا ہے. اس نے کہا جی اپنے، حضرت فرمایا کچھ اور مانگ لیں. نہیں جی بس. حضرت نے بار بار کہا کہ بیٹے میں تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں. بس وہ سادہ آدمی تھا. تو حضرت نے فرمایا دیکھو بیٹے پھر ذمہ دار تم ہوگے. کہ جی ٹھیک ہے. اس نے حضرت نے سینے سے لگایا اور توجہ فرمائی تو جو کچھ تھا منتقل ہو گیا، لیکن وہ زیادہ دیر رہ نہیں سکا، وہ فوت ہو گیا تھا. خیر یہ کہ علیحدہ موضوع. تو نسبت کا منتقل ہونا، محبت کو اس میں خاص دخل ہے. اور کتنا دخل ہے کہ پھر سوچتا ہے وہ اور مجھے سنائی دیتا ہے. ٹھیک ہے، پھر پہچان مشکل ہو جاتی ہے. پوچھنا پڑتا تھا کہ ان دونوں میں سے سرکار کون ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی چونکہ محبت میں فنا تھے نا، تو نئے آنے والے کو ایک جیسے دکھائی دیتے تھے. تو پوچھنا پڑتا تھا کہ کون ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے بجائے اس کے کہ بار بار کہیں ایک
تدبیر اختیار کی، اور وہ تدبیر بھی وہی اختیار کر سکتے. تو وہ دونوں ہاتھ سے چادر پکڑ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اس کو تان کے کھڑے ہو گئے، تاکہ پتہ چل جائے کہ خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے. نسبت کا منتقل ہونا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گواہی دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے روحانی منصوبے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جاری رکھنے کا اعلان فرمایا. ان میں ایک لشکر اسامہ جو رک گیا تھا وہ بھی تھا، تو آپ نے فرمایا کہ لشکر اسامہ کو بھیج دیا جائے. اب کی بار صحابہ پریشان ہوئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور مسلمانوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، تو اب سب چلے جائیں گے تو مدینہ پاک خالی ہو جائے گا، کوئی بھی یہاں نہیں ہوگا، خواتین اکیلی رہ جائیں گی، تو کیا بنے گا کسی نے کوئی حملہ کر دیا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اسی زاویے پر سوچتے تھے. دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ خلفاء کے خلیفہ ہیں. حضرت صدیق اکبر خلیفہ نبوت ہے. ممکن نہیں ان کی مثال لانا، ممکن ہی نہیں. پوچھا گیا کہ حضور آپ کو کس سے محبت ہے؟ فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت کس سے؟ فرمایا کہ عائشہ سے. حضور مردوں میں فرمایا ابوہا، اس کے والد سے. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، جب بات لسان نبوت کی آتی ہے نا، منشا نبوت کی آتی ہے، تو پھر عقل پیچھے رہ جاتی ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ کرنا ہے تو کرنا ہے. تو ان حضرات نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم نہیں جاتے تو مت جاؤ، میں اکیلا جاؤں گا سواری. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جملہ فرمایا، چونکہ سب سے ذمہ دار یہ تھے ان کے بعد. فرمایا کہ اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، کہ جب مسلمان نہیں تھے تو بڑے بہادر تھے، آج بزدل ہو گئے. تو حضرت ہم پھر فوراً حضرت ہمارا یہ مقصد نہیں تھا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، گواہی اس کو کہتے ہیں، نسبت کا منتقل ہونا. فرماتے ہیں میں نے اس دن حضرت صدیق اکبر کو مقام نبوت پر دیکھا. نسبت کا منتقل ہونا یہ محبت کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت حضرت شیخ الہند میں منتقل ہوئی. محققین فرماتے ہیں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد دارالعلوم منتشر ہو گیا تھا. اللہ نے رحمت کے فرشتے کی صورت میں حضرت شیخ الہند کو منتخب فرمایا، جس نے دوبارہ دارالعلوم کو جوڑ دیا تھا. تو یہ نسبت کا منتقل ہونا ایک بہت بڑا مفہوم ہے. اس کے حصول کا کوئی پیمانہ نہیں سوائے بے غرض محبت کے، سوائے احسان کے تصور کے بغیر اطاعت کے. یہ نہیں کہ میں اننے دن گیا میں نے تو کچھ ملیا ہی نہیں. پیر صاحب بھی عجیب ہیں. اصل میں یہ سب شکلیں ہیں اس اطاعت کی جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے، کہ یہاں کرو گے تو اس کے بعد تم وہ سمجھ سکو گے. کہ کوئی شخص یہ کہ اتنے دن نماز پڑھی میرا کوئی کام نہیں ہوا، تو وہ شدید خطرے میں ہے کہ پکڑا نہ جائے. بھئی خدا پہ احسان کرتے ہو، اپنے لیے پڑھنی. نماز کتنی قسمیں ہیں عبادات کی، اگر چھوٹی بڑی ملا لاکھوں ہوں گی نا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا فلنفسی، تم جو بھی کرتے ہو اپنی ذات کے لیے کرتے ہو. اور دو جملہ لہا ما کسبت، جو کیا اپنے لیے کیا، ہم پہ کوئی احسان نہیں. یہ سبق ہمیں یاد نہیں ہوتا. اطاعت کا مطلب ہی یہ ہے کہ مکمل اطاعت کرنی اور تصور احسان کے بغیر کرنی.
اور شکر گزاری کے ساتھ کرنی کہ شکر ہے تو نے توفیق دی. سمجھ رہے ہیں؟ تو طبیعت انسانی میں یہ ہے کہ مجھے کچھ کرنا نہ پڑے نا. تو ایک ہمارے ہاں ایک بہت ہی محبت والے ساتھی تشریف لائے تو انہوں نے کہا کچھ پڑھنے کو بتائیں. تو میں نے درخواست کی کہ آپ 3 بدھائیں. وہ تشریف لائے تو بڑے فکر مند تھے، پریشان تھے. تو ان کی خدمت میں پھر میں نے وظائف پیش کیے. تو فرمانے لگا کہ میں نے کہا یہ آپ نے پڑھنے